وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، آنے والے علماء کرام، ہمارے عزیز طلباء اور مہمانان نظام، آج کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اختتام ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ پاک کی کتاب کے بعد سب سے صحیح مستند دین کا ذریعہ جو ہم تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، اس کا بہترین اور اصح ذخیرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. محترم حضرات، بخاری شریف اول سے آخر تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے عقائد کو ذکر کر، عبادات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور معاملات اور معاشرات کے مسائل کو اس میں ذکر کیا، ادب اور لباس کے انداز سے اخلاقیات کو ذکر کیا، اور اس طریقے سے انسانی زندگی میں جن چیزوں کی انفرادی اور اجتماعی طور پر ضرورت ہوتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا: ثم ان علینا بیان. یہ احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بیان اور دین کی تشریح ہے. دین اپنے اصول اور ضابطوں کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو عملی اور پریکٹیکل شکل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عملی زندگیوں کے ساتھ آج بھی اس طرح زندہ ہے. بزم نبی آج بھی اسی طریقے سے سجی ہوئی ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حیات تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو قولاً و عملاً اور سکوتاً جو سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے. آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے احادیث مبارکہ کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کیا ہے. ہمارے طلبہ عزیز نے بخاری شریف میں کئی واقعات سنے اور صحابہ کرام ان واقعات کو اس انداز سے نقل کر رہے ہیں کہ اس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف فرمائے، اور جب الا وقول الزور کا جملہ آپ نے استعمال فرمایا تو آپ ٹھیک بیٹھ گئے اور جھوٹی گواہی کی شناعت اور برائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے کے لیے اپنی حیت کو، اپنی بیٹھنے کی شکل کو بدل رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے حدیث عشق بخاری شریف میں اپنے واقعے کو اپنے ہی انداز میں ذکر کر رہی ہے اور پورے واقعے کے ذریعے اس وقت کا جو معاشرہ اور ماحول تھا، منافقین کی جو ریشہ دوانیاں اور بدماشیاں تھیں، اور اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اپنا نقطۂ نظر قائم فرمایا، اللہ پاک نے سورہ نور میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے کو ذکر کر کے ہمارے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان احوال کو پیش کیا. ابو طلحہ کس طریقے سے اپنے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں اور صبح میں اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے. یہ صحابہ کرام کے ایثار اور قربانی، اپنے مہمان کے لیے بچوں کو سلا دینا اور کسی طریقے سے مہمان کو کھلانا، یہ وہ چیزیں ہیں کاشان نبوی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا چیزیں ہیں، کس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھانوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری وہ کیفیتیں، وہ ادائیں ہیں
جو آج تک امت کے پاس محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی شکل میں تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، لیکن قرآن کریم کو پریکٹیکل شکل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ چلتا پھرتا معاشرے نبوی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنے اس سماج اور سوسائٹی سے ہٹ کر 1400 سال پہلے کے سماج اور سوسائٹی کو دیکھنا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام زندگی گزار رہے ہیں، تو احادیث نبویہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست وابستہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اس عمل کو بھی چاہیں، ہم چاہیں کہ میری دعائیں کیسی ہو، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر جو دعائیں فرمائی ہے، عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہے، بدر کے معرکے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس الحاح اور آہوزاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست بستہ، یہ کیفیات ہمیں دعاؤں کے الفاظ بھی سکھلا رہی ہے اور دعاؤں کی کیفیتیں بھی سکھلائی ہے۔ کس طرح مسکنت کے ساتھ الی من تکلنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات اور اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں اللہ پاک کی مختلف صفات کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات کون سی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان کے ذریعے ہمیں اسی چیز کو بتلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، بہت ساری باتیں ہمارے عوام الناس نے بھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سنی، لیکن چونکہ وہ علمی باتیں تھیں اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب دین اسلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ یہ حضرات وہ تھے جن کی زبان پر آمنا و صدق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ایو بلد ہاذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ و رسول جانتے۔ یہ ہے سپردگی، اپنے آپ کو تسلیم اور رضا، اللہ کے نبی کے ہر حکم کو مان لینا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم۔ یہ اس امت کے سامنے ایک اور امت بھی موجود تھی، قرآن کریم نے جس کے احوال اور واقعات کو ذکر کیے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا سمعنا وعصینا، یہود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، زبانی طور پر بھی کبھی انکار کر دیا اور عملی طور پر کئی مرتبہ انکار کیا، کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک رحم فرمائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اللہ کی راہ میں بہت ستایا ہے۔ لا تکونوا کالذین آذوا، یہ دو جماعتیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ہے سمعنا وعصینا کہنے والی یہود اور نصارہ اور ہنود اور مشرکین، اور ایک دوسری جماعت ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر سمعنا واطعنا کہنے والے۔ دوست اور بزرگوں، اس لیے صحابہ کرام کے سامنے یہ کوئی سوال نہیں آیا کہ وزن اعمال کس طریقے سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کو بخاری شریف میں ذکر کیا، صحائف اعمال یا اعمال والوں کو تولا جائے گا، ان کو ذکر نہ کر کے یہ بتلا دیا کہ دین اور شریعت کے معاملے میں تعویلات اور کسی نہ کسی طریقے سے دور ہٹ کر جانا، اس کے مقابلے کے اندر صاف اور صریح الفاظ جو قرآن کریم میں موجود ہے اور ان کے متعلق مختلف ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس کی طرف اشارے کیے، اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم سے ہمیں بتلا دیا کہ دین اور شریعت کے معاملات کے اندر خاص کر کے صحیح سند کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جب ہم تک پہنچے تو دوست اور بزرگوں اس میں شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، حدیث شریف کا انکار کرنا یا عملی شکل کے اندر اس حدیث شریف پر عمل نہ کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دین کو جن شکلوں میں پیش کیا ہے، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہندوستان میں بھی اور جو عالمی اعتبار سے نیوزی لینڈ میں جو مسئلہ پیش آئے، اس کی تہ میں ہم جائیں کہ آخر یہ کون سی لڑائی، اور اس کو تیار کرنے کے لیے 1990 میں ایک شخص نے ہڈنگٹن میں ایک کتاب لکھی، دا پلیس آف سویلائزیشن۔ دو تہذیبوں میں، دو کلچر میں، دو سنسکرتیوں میں آپس میں لڑائی کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیسے ہوگی اور کیسے ہونی چاہیے۔ بدماش سے یہ ساری چیزیں، یہودی مصنف ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں 1990 سے پہلے لکھی، اور اس نے سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھایا یہ امیگریشن کا مسئلہ، کہ مسلم ملکوں سے لوگ ہجرت کر کے، کیونکہ مسلم ممالک کو انہوں نے لڑائیوں کا اکھاڑا بنا دیا، اڈا بنا دیا۔ شام ہے، جل رہا ہے، اس سے پہلے عراق جل چکا، اس سے پہلے افغانستان اور اس سے پہلے بیروت اور فلسطین کے واقعات پیش آئے۔ اس کی بنیاد پر 1990 کی دہائی کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یوروپ اور امریکہ کا سفر کرتی اور وہاں انہوں نے اپنے آپ کو آباد کیا۔ یہ مختلف ملکوں میں گئے، نیوزی لینڈ میں بھی اسی طریقے سے مسلمان پہنچے ہیں۔ یہاں مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ کس چیز کی لڑائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تہذیب اور کلچر کی لڑائی۔ ہمارے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب اور جو کلچر اور جو دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے، یہود اور نصارہ اس سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اگر میں سب جگہ سے جمع کروں تب بھی 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جمع نہیں ہوتے، ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی ذات اسوہ اور نمونہ تب بنے گی جب ہمارے سامنے ان کی زندگی کے حالات اور واقعات۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا ساری انسانیت کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آئیڈیل اور بہترین نمونہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کی ذات کو مکمل نمونہ نہیں بنا۔ یہ دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف علاقے کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے حقیقت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار، آپ نے عورتوں کو عفت اور پاک دامنی کا لباس دیا، اور اس کے مقابلے میں یورپ یہ چاہتا ہے کہ عورتیں ننگی نہ۔ جس وقت عراق کے اوپر افغانستان پر دوسری مرتبہ حملہ کیا گیا اور اس وقت بش نے جو اعلان کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی عورتیں اپنے پردوں سے نکل کر سماجی زندگی کے اندر آرام کا سانس لیں، ہم ان کو چلتی پھرتی دیکھنا چاہ رہے، ان کو سماج کے دوسرے امور میں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اشارے کس بات کے تھے؟ یہ صلیبی جنگ کے اشارے اس وقت بھی اس نے یہی دیے، اور آج بھی اس وقت بھی یوروپ کے اندر ایک باقاعدہ تنظیم اور ایک منظم کوشش اسی تہذیب اور اسی کلچر کے سلسلے کی ڈالی جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک یورپین مصنف اور جن کو اللہ پاک نے اسلام کی توفیق سے مالا مال کیا، محمد اسد صاحب، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابوں کے اردو تراجم کروائے۔ اس میں انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد، اور ایک بہت بڑے لکھے آدمی، انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یاد کیجئے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نسلی طور پر ماننے والے، لیکن وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، یہ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ مختلف حالات سے گزر کر آتے ہیں تو اللہ پاک ان کے اوپر عجیب و غریب باتیں کھول دیتے ہیں۔ یہی اسماء رجال، اس کے متعلق اسپرنگ ایک بہت بڑا مصنف ہے، مستشرق ہے، اس نے یہ لکھا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک عجوبہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی کو یاد کرنے والے، ان کی زندگی پر لکھنے والے 4 لاکھ انسانوں کا اسماء رجال، 4 لاکھ انسانوں کی محدثین نے سیرت کو جمع کیا۔ یعنی ایک آدمی کی زندگی کے واقعات بتلانے کے لیے جن حضرات نے اپنے آپ کو وقف کیا، ان حضرات کی سیرت کو، پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، کس محدث سے پڑھا، کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ 4 لاکھ انسانوں کی زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ اس کو اسماء الرجال حدیث شریف میں کہا گیا۔ یہ انگریز لکھ رہا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کو یاد کرنے کے لیے ان اقوال کو نقل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو اس امت نے محفوظ کر لیا. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے پاس کیسے محفوظ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی کسی امت کے پاس. یہ محمد اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو مسلمان، میں یوروپ میں پلا بڑھا ہوں اور وہاں میں نے اسلام قبول کیا اور پھر میں عالم اسلام کی سیر کے لیے نکلا. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اس سنت کا مطلب اپنی پوری زندگی کو، اپنی چال کو، اپنی ڈھال کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کرنا. اسی میں زندگیوں کا چین، سکون اور امن و عافیت. اس کے بجائے کہیں بھی جاؤ گے کسی بھی زندگی میں چین اور سکون نہیں، ہر جگہ افراط و تفریط. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف امت مسلمہ کو کیا دیتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف اعتدال دیتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخر میں یہ باب قائم کر کے اعتدال کی امت کو تعلیم دی کہ ایک طرف معتزلہ ہے جو عقل کی بنیاد کے اوپر ہر چیز کو تلاشتے ہیں، تتولتے ہیں، تو عقل کی بنیاد پر عقلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نقلی چیزیں، ترازو کیسا ہوگا، کس طریقے سے تولا جائے گا، اعمال کیا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق عالم آخرت سے. اس کے لیے جو اشکالات ہمیں ہوتے ہیں کہ اعمال نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا، سائنس نے اس کو حل کر دیا. لیکن اس قسم کے جتنے اشکال ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب اللہ پاک کی ذات عالی کو ہر عیب سے پاک سمجھو گے، اسی لیے قرآن کریم میں مہینہ رجب کا ہے، معراج کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے. قرآن کریم نے سبحان الذی اسری بعبدہ سے شروع کرنا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اشکال ہوگا کہ آخر اپنے گھر سے مسجد اقصی اور وہاں سے سات آسمان کی سیر کس طریقے سے کریں اور تھوڑی دیر میں کیسے واپس آئیں گے. تو اس کا جواب قرآن نے دیا، جانے والے کو مت دیکھو، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اس کے لیے کنرے زمہریر یا اوپر کی جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی ذات ایسی عظمت والی ہے، وہ ہر عیب سے پاک. اس سے سبحان کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونے والے اشکالات جو ہے اللہ پاک کی قدرت پر کمی کے اس کو دور کیا. لیکن اس کے ساتھ وہ بحمدہ بھی فرمایا کہ کسی کو فلاں برائی اس میں نہیں ہے، فلاں برائی اس میں نہیں ہے، یہ منفی نیگیٹو طور پر کسی کی تعریف کرنا ہو. اور ایک یہ ہے کہ فلانی صفات اس میں ہے، فلانی تعریف اس میں ہے، تو وہ بحمدہ میں حمد کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی تحمید اور اللہ پاک کی بزرگی بتلائی. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں آ جائے تو خشیت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے بنتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے امید بھی ہو، خوف بھی ہو، سبحان کے ذریعے اللہ پاک کی عظمت بھی ہو اور ہر عیب سے اللہ پاک کو پاک کرنا ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم اس کو معمولی نہ سمجھے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سا لقمہ گر رہا ہے، دانہ گر رہا ہے اور مہذب قوم روم کی ہے، ان کے سامنے توہین ہوگی کہ آپ گرے ہوئے دانے کو لے. آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الہمق، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ. جو لفظ حضرت عمر فرما رہے ہیں حمقہ، ہم بھی آج کے اس وقت کے جو انسانیت کے دعوے دار، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے، اپنی رفتار میں سب کچھ کر چکے لیکن اپنے آپ کو ہی کچھ بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو بلایا، اس کی سزا یہ ملی، اپنے آپ سے بھی محروم ہو گئے، اپنے کو بھی بھول گئے. یہ قرآن کریم کا بلیغ جملہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمقہ کا لفظ. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ضرورت ہے امت کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا، آپ کی اخلاقیات کو سمجھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اخلاق کی تعلیم تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی،
لیکن ان کو مواقع نہیں ملے، ان کو امت نہیں ملی، علاقے نہیں ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے زمان اور مکان کی قید سے آزاد کیا، تو آپ کی تعلیمات میں تکمیل اخلاق ضروری تھا، تکمیل مکمل کرنا ضروری تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی۔ بخاری میں آپ نے پہلے ہی پڑھا، حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، زملونی زملونی فرمایا جا رہا ہے، اور حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے، اور جو چیزیں ذکر کی، دین تو ابھی آیا نہیں تھا، وہ ساری اخلاقیات، غریبوں، کمزوروں، بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا ہے، آپ معلوم کو جو بیچارہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں، آپ اس کی مدد کریں۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اخلاق سب سے بڑا ہتھیار۔ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، راستے میں ایک دن دگنا ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جیسے آدمی کو مکہ نہیں چھوڑ، آپ تو قوم کے بڑے شریف اور لوگوں کی خدمت اور مدد کرنے والے، آپ مکہ چھوڑے تو مکہ بیکار ہو جائے۔ یہ اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اس وقت دنیا کو ضرورت ہے مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے پیش، یہ ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا کریں گے، کلیش آف سویلائزیشن کتنا ہی وہ بولتے رہے، لیکن جب ایک مسلمان سے غیر مسلم ملے گا، ایک مسلمان سے ایک انگریز ملے گا، یوروپ کی قومیں ملے گی، جلے گی پھرے گی، اور جب وہ دیکھے گی کہ ہم نے جو مسلمانوں کے متعلق سنا وہ نہیں۔ آج کل صلیبی جنگوں کا مسئلہ چل رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی تو ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن عین لڑائی کے موقع پر انگلینڈ کا راجا رچارڈ بیمار ہوا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حکیم بھیجا، شاندار شام کے پھل اور فروٹ اس کی خدمت میں بھیجے، اور اس نے تعجب سے کہا کہ یہ کیا بات؟ کہا ہم کمزور اور بیمار سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ہم طاقتور سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بیمار ہیں، مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، صلیبی جنگ ہے، اور کیسا ظلم اور تشدد مسلمانوں پر کیا ہے، کتابیں بڑی پڑی ہے، انسانی گوشت کو جلایا گیا اور انسانی گوشت سے کھایا گیا۔ اس لیے یہ قوم جو اپنے آپ کو اس وقت مہذب اور سویلائزیشن کہہ رہی ہے، یہ قوم کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ اخلاق سے کس طریقے سے دشمنوں کو فتح دشمنوں پر ہوتی ہے۔ اسی لیے یوروپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے شریف دشمن۔ یہ ہمارا دشمن تو ہے لیکن شرافت اور اخلاق ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ملک میں، آپ دیکھ چکے ہیں اللہ پاک نے خود نیوزی لینڈ میں کیا حالات پیدا کیے، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی حفاظت۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ پاک نے جھنجھوڑا اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر یہ کیا ہے۔ بہت کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم کسی چیز کے اندر کیا پیدا کریں۔ وہ جس کی پرورش فرشتوں نے کی وہ تو سامری بنا، اور جس کی پرورش فرعون نے کی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ امام بخاری ہمیں یہی سکھلاتے ہیں کہ جو بھی حالات اللہ پاک کی طرف سے آئے، تقدیر پر ایک مسلمان کو راضی رہنا ہے۔ یہی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے فرمایا کہ تقدیر پر مجھے شرح صدر اطمینان، اور صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس پر مجھے اطمینان۔ دوستوں میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک کا یہ بندہ آخر قاسم نانوتری اور رشید احمد گنگوہی جس کے دروازے پر کیوں گئے، اللہ پاک نے اس کو جو تسلیم اور رضا کی صفت سے نوازا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کب ہوگی؟ جب ایک آدمی اپنے کو بڑا سمجھے گا، دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا۔ جب آپ تواضع اختیار کریں گے تو کوئی لڑائی۔ یہ جملہ حاجی امداد اللہ صاحب کا ہے۔ تو یہ اس وقت امت کو ضرورت ہے اچھے اخلاق سے دنیا کے سامنے پیش آنا، اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ ہمارا اخلاقی فریضہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے، اور یہ جب خلوق عظیم کے نمبردار ہے تو مجھے بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اور صفت، اور اللہ کے دین کی دعوت کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے رات دن دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت چھوڑنے کی بنیاد پر مسلمانوں کو کبھی کبھی جھنجھوڑا جائے کہ اصل مقصد بھول گئے ہو تو پھر یاد دلایا جائے۔
اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے خیر ہی کی خیر ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب ہے. اس کو تکلیف پہنچی اور صبر کر لیا, اس کو راحت پہنچی اور شکر ادا کیا. ولیس ذالک الا للمؤمن. یہ صرف مومن کے لیے ہے, اوروں کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک نے جب اتنی صفات کے ساتھ ہمیں نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اخیر میں جو جملہ امام بخاری نے فرمایا وَدِينُ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. دوستو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کو لائے. یہی ایک چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرانے والی. دنیا کی اور کوئی پولیس اور کوئی کیمرے ڈراتے نہیں ہیں. ڈرانے والی چیز ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مرنے کے بعد حساب اور کتاب مجھے اپنے اللہ کو دینا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اذا میں ختم نہیں ہوتا ہے, وہ فرشتے کا ریکارڈ ہے اور وہ اس کو لکھ لیتا ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید. بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے اعمال کی حفاظت کریں, ہر وقت آخرت کا استحضار کریں. ہم سے اللہ کے بندوں کو چاہے مومن ہو غیر مومن ہو فائدہ پہنچے, ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. مومن تو کھجور کا درخت ہے, ہر چیز سے اس سے فائدہ لوگ اٹھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت ملفوظات پر عمل